أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو کل ہماری چل رہی تھی کہ شیطان نے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کی طرف روانہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے مجھے جنت سے نکالا آدم کی وجہ سے، تو تو مجھے ان پر اور اس کی اولاد کے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے میں نے تسلط دے دیا، تو ان پر مسلط رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی طاقت سے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ تیری مدد ہو میرے لیے۔ تو کچھ اور اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو بنی آدم میں سے جس کے اوپر طاقت رکھتا ہو ان کا قدم اکھاڑ دینا اپنی آواز کے ذریعے۔ اس نے کہا، بلکہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، تو نے تو اس شیطان کو ہم پہ مسلط کر دیا، میرے اوپر اور میری اولاد کے اوپر، میں تو اس کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا تیری طاقت کے بغیر اور تیری مدد کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا، میں اپنی طرف سے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اس کے اوپر میں اس طرح کا کام کروں گا کہ حفاظت والا فرشتہ رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اور کچھ بڑھائیے۔ کہا ٹھیک ہے، جو تم میں بندے نیکی کریں گے ایک نیکی کے 10 گنا ہم ثواب دیں گے۔ کہا یا اللہ اور کچھ اضافہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب تک بندے کے اندر روح رہے گی وہاں تک میں توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ کہا کہ اللہ اور کچھ بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو یہ روایت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بغوی کے حوالے سے نقل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ حکم دیا تھا، جب اس نے مہلت مانگی تھی تو فرمایا کہ جاؤ، جو تیرے پیچھے چلے گا تو تو بھی اور وہ بھی، سب کو جہنم کے اندر دھکیلوں گا اور یہی پورا بدلہ ان کا جہنم میں دیا جائے گا۔ مزید باتیں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی بیان کی تھی، جس میں سے ایک ہے
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز کے ذریعے ان میں سے جس پہ اوپر قابو رکھتا ہو اس کا قدم اکھاڑ دے، اس کو دھوکہ دینا، اور تو جو چاہے ان کے ساتھ کرنا۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تو بنی آدم کے اوپر اپنے لشکر کے ذریعے چڑھائی کرنا، اب وہ لشکر چاہے سوار ہو، چاہے پیادہ ہو، پاؤں سے چلنے والا ہو، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تو ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جانا۔ چوتھی بات فرمائی کہ ان کو تو وعدے کرنا۔ یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس میں ان چار میں سے پہلی بات تھی استفزز من استطعت منہم بصوتک، تو بنی آدم میں سے جس پر قابو پالے اپنی آواز سے ان کو ہلاک کرنا۔ یہ آواز کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں مختلف باتیں لکھی ہے کہ شیطان کی آواز کیا ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آواز سے مراد شیطان کا لوگوں کو گناہ کی طرف بلانا۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے گا وہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر کہلائے گا۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ناچ گانا، گانے کی جو آوازیں ہوتی ہے وہ سب شیطانی آوازیں ہیں۔ اس بارے میں اور بھی اقوال علماء نے لکھے ہیں۔ یہ جو صیغہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دھمکانے کے لیے کہ جا تو کر، تو یہ سارے راستے شیطان والے ہیں۔ گانے بجانے، لہو و لعب بھی اس میں داخل ہیں۔ دوسرے نمبر کی بات تھی وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ خَيْلَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو ان کے اوپر چڑھائی کر اپنے گھوڑوں کے ذریعے اور اپنے پیادے کے ذریعے۔ خیل سے مراد یہاں سوار۔ عربی زبان میں جلب کے اندر کھینچنے کا معنی ہے، اور یہاں اجلاب سے مراد چلانا، تو چلا اپنے لشکر کو۔ بعضوں نے اس کی تشریح چلانے سے کی ہے، جیسے کہ فرا اور ابو عبیدہ ہے۔ ہاں، جلبتن کے اندر چلانے کا معنی ہے، اس لیے فرا اور ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو چلانا۔ اور ابن سکیت کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اجلب کا معنی ہے مدد کرنا، اس لیے ترجمہ یہ ہوگا کہ تو ان کے خلاف مدد کرنا، ان کے خلاف یعنی بنی آدم کے خلاف اپنے لشکروں کے ذریعے، چاہے سوار لشکر ہو یا پیدل چلنے والا ہو۔ ابن عربی کا کہنا یہ ہے کہ اجلب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ تو برائی سے ان کو ڈرانا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر مختلف معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کرنے کا اس کو حکم دیا ہے کہ تو بنی آدم کے اوپر گھوڑوں کے ذریعے، سواروں کے ذریعے اور پیدل کے ذریعے جو تیرا لشکر ہے اس کے ذریعے چڑھائی کرنا۔
سوال یہ ہوتا ہے یہاں کہ کیا شیطان کے پاس بھی گھوڑے ہیں، کیا اس کے پاس بھی لشکر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری آیت کا تو تقاضا ہے کہ اس کے گھوڑے بھی ہو اور اس کے پیدل لشکر بھی ہو، اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ وہ جنات ہیں اور بعض سرکش قسم کے انسان ہیں، وہ سب اسی کا لشکر ہے جو اس کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مجاہد اور قتادہ، ان مفسرین سے یہ منقول ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے گھوڑے بھی ہے اور پیادہ بھی لشکر جناتوں اور انسانوں میں سے۔ تو جو کوئی آدمی سوار ہو کر اللہ کے راستے میں مجاہدین سے لڑ رہا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ سوار شیطان کا لشکر ہے، اور جو مجاہدین کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے ساتھ چل کے لڑ رہا ہے وہ شیطان کا پیادہ لشکر کا آدمی ہے۔ اور قرطبی نے اس کا اضافہ کیا ہے کہ ہر وہ مال جو کوئی حرام سے لیا جائے اور ہر وہ بچہ جو بدکاری سے لیا جائے وہ سب شیطان کا ہی حصہ ہے۔ تو کچھ مفسرین نے جواب یہ دیا کہ شیطان کے پاس نہ کوئی گھوڑے ہیں نہ کوئی دوسرے لشکر ہیں، بلکہ اس سے مراد مدد کرنے والے اور شیطان کا اتباع کرنے والے، اب وہ چاہے سوار ہو یا چل کے ہو، کوئی بھی ہوگا، وہ سب شیطان کے لوگ ہیں۔ اور تیسرا ایک قول یہ ہے، بعض حضرات نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو حکم دیا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے ان لوگوں کو کہ قدم اکھاڑ دے اور ان کے اوپر تو چڑھائی کر اپنے سوار کے ذریعے اور پیادہ کے ذریعے، یہ ایک تمثیل ہے، مثال دی گئی ہے کہ جس کسی کے اوپر وہ شیطان حملہ کرتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے تو ایسی آواز نکالتا ہے جس آواز سے وہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے، اس تمثیل کو یہاں بیان کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور تو شریک ہو جانا بنی آدم کے ساتھ ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں، ان کی مال اور ان کی اولاد میں شرکت کر لینا۔ مال میں شرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ مفسرین نے الگ الگ قسم کی اس کی تشریح لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ مال میں شرکت کرنے کا مطلب ہر وہ تصرف جو برا ہو، چاہے وہ تصرف لینے کی وجہ سے ہوا ہو یا خرچ کرنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ غلط طریقے سے مال لینا، غلط جگہ پہ خرچ کرنا، یہ سب ایسی چیزیں جس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اب لینا جیسے سودی کاروبار ہے، چوری کر کے لینا، غصب کر کے، لوٹ کر کے، یا ناجائز معاملات کرنا، بے فاسد ہو رہی ہے، اجارہ فاسدہ ہو رہا ہے، غلط ڈیلنگ جو ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف جو ڈیل ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب ڈیل ایسے جس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، یہ بھی چیزیں اس میں آ جائے گی کہ اس میں شیطان نے شرکت کر لی۔ وہ آدمی جوا کھیل رہا ہے، زناکاری میں استعمال کر رہا ہے، یہ سب شرکت فی المال، شیطان اس میں شریک ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی اس کی تشریح کی، یہ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کلیہ بتلایا کہ شیطان کا مال میں شریک ہونا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا تصرف جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخالفت پائی جاتی ہو، چاہے اس مال کو لینے میں گڑبڑ ہوتی ہو یا دینے میں گڑبڑ ہوتی ہو،
یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. لیکن مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک آدمی زنا میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اس میں داخل. اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل. اسی طرح سے سوائب، بہائر، جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے، یہ بھی اسی میں داخل. اس لیے راضی کی بات میں دم لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کلیے میں آ جاتی ہیں. تو مال کے اندر شریک ہونے کا یہ مطلب. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالتے تھے وہ لوگ، اپنے جانوروں کے اندر غیر اللہ کا حصہ کر دیتے تھے. بہت سارے لوگ پیر بابا کے نام پہ بھی جانور چھوڑتے ہیں. خیر، تو شرکت فی الاموال تو یہ ہے. اور ایک ہے شرکت فی الاولاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو شرکت کر لینا، ساجھا کر لینا ان کے ساتھ مال میں اور اولاد میں. تو اولاد میں کیسے ہوگا؟ اس کی مختلف توجیہ اور مختلف شکلیں ہو سکتی ہے. امام رازی نے اس کی تقریباً 5 صورتیں لکھی ہیں. اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی طرف بلانا اولاد کے لیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے حرام طریقے اپنائے جاتے ہیں. ایسے طریقے اپنانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. بعض عورتیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بدکاری کرتی ہیں زنا کے طریقے سے، یا پھر بعض ایسے غلط گندے تعویذات کرنے والے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کی مدد لیتے ہیں اور اس طرح کے تعویذ بناتے ہیں اولاد حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ اولاد تو دینا اللہ ہی کا کام ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد پیدا تو ہو گئی، اللہ نے دے دی، اب نام اس طرح کا رکھ رہے ہیں. عبد الحارث رکھ دیا، عبد شمس رکھ دیا. بھائی بندہ تو اللہ کا ہے، پھر اس کو سورت کا بندہ کیسے کہتے؟ حارث کا بندہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کا بندہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے اندر شریک ہونے کا مطلب ہے بچے کے نام رکھنے میں غیر اسلامی نام رکھنا. بھائی مناف نام رکھنے، عبد مناف، بعض لوگ عبد مناف رکھتے ہیں، رحمان نام رکھتے ہیں. اس کے اوپر بھی کئی دفعہ بات ہوئی. تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت غلط کی جائے، صحیح تربیت نہ ہو، ان کو صحیح عقیدے نہ سکھائے جائے، باطل ادیان کی طرف ان کو رغبت دلائیں اور اسلام کے علاوہ کے طریقوں کے اندر اس کو رنگا جائے. یہ ساری چیزیں اولاد میں شیطان کے شریک ہونے کی ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر ڈالنا، اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا. اگر لڑکی ہے تو یہ سوچنا کہ میرے لیے عار اور شرم کی بات ہوگی کہ میرا کوئی داماد ہوگا. یہ چیزیں داخل ہیں. اور بعضوں نے یہ کہا کہ بچوں کو لڑنے کے لیے اور ایسے اشعار بولنے کے اوپر ابھارنا جس میں فحش کاری ہو اور خسیس اور گھٹیا قسم کی کلمات ہو. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آدمی جب جماع کے وقت
صحبت کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو جنات جو نالائق قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین، وہ مرد کی شرمگاہ کے اوپر لپٹ جاتے ہیں اور مرد کے ساتھ وہ بھی جماع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اولاد میں شریک ہونا۔ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو قرطبی نے نقل کیا ہے، کہ حضرت انسان کے ساتھ بہت سارے کاموں کے اندر شیطان کی شرکت ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ٹچنگ رہتا ہے، اختلاط رہتا ہے۔ ان میں سے وہ آدمی جو بعض ان سے شادی بھی کرتے ہیں، اور حکیم ترمذی رحمت اللہ نے اس روایت میں یہ بھی فرمایا کہ بلقیس جو تھی ملکہ سبا، اس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے۔ امام راضی نے کہا کہ ہر وہ تصرف انسان کی طرف سے، ہر ایسا تصرف اپنی اولاد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے توڑنے تک پہنچاتا ہو، یہ سب داخل ہے اس کے اندر۔ وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے ان کی تربیت میں کمی رکھے آدمی، یا یہ کہ ان کو ایسے آوارہ پھرتے کر دے، یا یہ کہ ان کو قتل کر ڈالے، یہ سارے کام ایسے ہیں جس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ یہ شرکت فی الاولاد ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فیکم مغربین، تمہارے اندر کچھ مغرب لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ومل مغربون، یہ مغرب لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، الذین یشترک فیہم الجن، یہ وہ ہے کہ جن کے اندر جنات شریک ہو جاتا ہے۔ ہروی فرماتے ہیں کہ ان کو مغرب اس لیے کہا گیا کہ ان میں ایک اجنبی رگ داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک روایت نقل کی تھی کہ آدمی جب بیوی سے صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، اس وقت اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن حاصل نہیں کرتا، تو شیاطین آ جاتے ہیں۔ اور بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی شرمگاہ کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور شرمگاہ کے ساتھ وہ بھی شرکت کر لیتے ہیں۔ یہ سارے جو کام ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو شیاطین کی شرکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے، دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پہ اس کو فرمایا کہ وعیدہم، اور تو ان کو وعدے کرنا، وعیدہم، امیدیں دلانا۔ کیا امیدیں ہو سکتی ہے؟ اب اس کے لیے بھی علماء نے مختلف تفسیریں کی۔ بعضوں نے کہا کہ غلط وعدے، جیسے یوں کہنا کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ بعض اللہ والوں کو اتنا آدمی مانتے کہ جیسے ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور بعض تو اپنے ایسے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ خدا سے بات کرتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک بات کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نماز میں کھڑا ہو جائے، اور ایسے بھی دعا کرے تو اللہ سے بات کر لے۔ اب لوگ اس کو سجدے کر رہے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اس طرح کے خیالات لانا کہ دیکھو اتنا پہنچا ہوا ہے، اب اس کو اسی کو ہم ماننے لگے۔ تو غیر قوم بھی جو پتھروں کی پوجا کرتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے کبھی کبھی شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ آدمی کا اچھا نسب ہوتا ہے تو اس کا بھی نفع ہوگا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل اطاعت نہیں کرتا، دینداری پر ہے ہی نہیں، بس نسب پہ ہی چل رہا ہے۔ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اب چاہے وہ زنا کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، جوا کھیل رہا ہو، داڑھی نہ رکھتا ہو، خلاف شرع کپڑے پہنتا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، لیکن لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ یہ شیطانی چال ہوتی ہے۔ شیطان اس طرح کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، کل قیامت میں کام لگیں گے،
ارے بھائی اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر کیسے وہ کام لگے گا؟ جھوٹی جھوٹی امیدیں دلانا، اور یہ سوچنا، شیطان یہ کہے کہ یار کتنا جہنم میں رکھے گا اللہ، ایک نہ ایک دن تو نکال دے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے رکھے۔ دنیا کے اندر باقی رہنے کی لمبی لمبی امیدیں دلانا، یہ ساری چیزیں اس وعدے میں داخل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو وعدے کرنا جا۔ کہتا ہے کہ ارے اتنے سارے لوگ ہیں، قیامت کیسے آئے گی، حساب کیسے ہوگا، ان لوگوں کا حساب کہاں لکھا جاتا ہے، اور اگر حساب بھی ہوگا جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، لیکن تم لوگ تو دوسروں کے مقابلے میں اچھے ہو کہ جنت میں جاؤ گے۔ شیطان اس طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور کبھی کبھی شیطان کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ بدر کے اندر کافروں کے ساتھ تھا وہ، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا حکم دیا تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی باطل عقائد ہیں اس کو رواج دیا جائے، جتنے بھی اعمال باطلہ ہے، غلط اعمال ہے، اس کو دنیا میں چلایا جائے۔ ایک کام اس کا مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ صحیح عقیدے سے نفرت دلانا، اچھے اعمال سے نفرت دلانا۔ اب ظاہری بات ہے کہ پہلا کام باطل عقیدوں میں رغبت دلائے گا۔ وہ رغبت کیسے ملے گی؟ رغبت ایسے ملے گی کہ آدمی کو بتائے کہ اس میں تیرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور تو یہ کرے گا تو تیرے اتنے سارے فائدے ہو جائیں گے۔ اور کسی چیز سے نفرت دلانا ہو تو اس کے سامنے یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھو یہ اس کے اندر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح عقیدہ ہے، اس سے نفرت دلانا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو کر کے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ ایسا کرو گے تو تمہارا نقصان ہو۔ جیسے ایک آدمی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، مسجد بنوا رہا ہے، مدرسے کے طلباء پہ خرچ کرے گا، اس سے کیا ملے گا؟ کیوں خرچ کرتا ہے؟ یہ روک رہا ہے، نفرت دلا رہا ہے کہ اتنا خرچ ہو جائے گا، اس سال تو نے اتنا دیا، دوسرے سال زیادہ دینا پڑے گا۔ تو شیطان جب گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو پہلے اس کو یہ بتلانا پڑتا ہے غلط عقیدوں کے لیے کہ اس میں نقصان نہیں۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ نہ کوئی قیامت آنے والے، نہ کوئی جنت ہے، نہ جہنم ہے، اور اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، کس نے دیکھے آخرت، مزے اڑانے اڑا لو۔ اس طرح سے شیطان یہ بتلا کر کہ کوئی نقصان نہیں ان گناہ میں آدمی کو ابھارتا ہے۔ آدمی شیطان جب اس مقام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ ایسے کام لاتا ہے کہ جس کے اندر آدمی کو کچھ مزہ آتا ہو، کچھ ٹیسٹ آتا ہو، اور یہ کہتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، جو مزے اڑانے یہاں اڑا لیں۔ تو شیطان گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے ترغیب کے ذریعے، اور نیکیوں سے نفرت دلاتا ہے یہ بتلا کر کے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدے جنت، عقیدے جہنم، ثواب و عذاب کا جو عقیدہ ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور عبادات کو بھی اس طرح سے انکار کرتا ہے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعید ہوں، تو ان کو وعدہ کر، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان کو دھوکے ہی کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان نہیں وعدہ کرتا مگر دھوکے کا۔ یہ بات بیچ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ شیطان کے جو وعدے ہوں گے وہ ایسے ہی رہیں گے، جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اب غرور کہا شیطان کے وعدے کو۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کی ایک تحقیق یہ ہے کہ تزیین الخطا بما یوہم انہ ثواب، کسی غلط چیز کو اتنا سنوارنا اور اتنا اچھا کر کے دکھانا کہ آدمی کو وہم ہو کہ یہی صحیح ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے الاس نگر بمبئی میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ڈپلیکیٹ چیزیں بنتی ہیں۔ کبھی کبھی آدمی اپنی اوریجنل چیز لے کر جاتا ہے کہ ایسی چیز مجھے چاہیے، کہا اچھا رکو ابھی ہم لاتے ہیں۔ اندر جا کے وہ ایسی ڈپلیکیٹ لاتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنی نہیں ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ میری نہیں ہے، جو اپنی ہے اس کو کہتا ہے یہ میری نہیں ہے، اور جو دوسری ہے جو ڈپلیکیٹ اس کو اصلی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے،
اسی کا نام دھوکہ. اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ الغر وهو الاثر الظاہر من الشیء، کسی چیز کا جو ظاہری اثر ہوتا ہے اسی کو غر کہتے ہیں، اسی کو دھوکہ. بھائی ظاہر میں جو ہوتا ہے حقیقت ضروری تھوڑی ہے کہ اندر بھی ویسا ہی ہو. دھوکے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وعدوں کو دھوکہ کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو، بنی آدم کو جو بلاتا ہے وہ تین چیزوں کی طرف بلاتا ہے. ایک تو قضائے شہوت کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے، جہاں کوئی اچھی عورت یا کوئی اچھا لڑکا ہوگا نظر ادھر لوٹائے گا، دہرائے گا اور کہے گا کہ دیکھ یہ اتنا حسین ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو ایک تو قضائے شہوت. دوسری بات، شیطان کا کام ہوتا ہے امزائے غضب، غصے کو پورا کرنا. آدمی کو غصہ دلاتا ہے اور غصہ دلانے کے بعد اس غصے کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے. تیسری چیز ہے طلب الریاست و علو الدرجہ، کرسی کا طلب کرنا، اونچے اونچے عہدے کا طلب کرنا. شیطان یہ تین چیزوں میں آدمی کو لے جاتا ہے. ہاں، اب وہ مسجد کا بھی بڑا بننا چاہے گا، دنیا میں کام نہیں چلے گا تو پھر سوچے گا کہ میں مسجد کا بڑا بن جاؤں. عام پبلک میں بڑا بننے کا موقع نہیں ملے گا تو اپنی خاص کمیونٹی میں بڑا بننے کی کوشش کرے گا. آدمی یہ سوچے کہ میں بڑا بن کے کروں گا کیا؟ جتنے بڑے بنوں گے اتنی بڑی پوچھ ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے یہاں فیجی میں یہ بہت زیادہ ہے کہ بھئی کچھ بھی ہم کو بنا دو، چاہے صدر بنا دو، سیکریٹری بنا دو، ٹریزرر بنا دو، کچھ بھی بنا دو ہم کو. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے. یہ بات امام غزالی علیہ الرحمہ کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور اس کو علامہ آلوسی نے لکھا امام رازی کے حوالے سے. یہ جو تین چیزیں ہیں اس کی طرف شیطان بلاتا ہے. وہ اللہ کی معرفت کی طرف کبھی نہیں بلائے گا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے کرنے کے لیے نہیں بلائے گا. اگر کبھی بلایا بھی تو اس کے پیچھے یہ سوچے گا میرا نام ہو جائے گا، ارے بہت کام کیا اس نے، تو یہ پھر اللہ کے لیے کام ہو. اوپر تو گزرا ہے 5ویں سپارے میں ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا، سورہ نساء میں. اچھا، یہ جو تین چیزیں ہیں اس کو امام رازی لکھتے ہیں کہ کئی وجوہ سے یہ مانوی چیزیں ہیں. حقیقت میں اس میں کوئی لذت نہیں ہے. یہ جو تین چیزیں بتلائی، شہوت کو پورا کرنا، غصے کو، اپنا غصہ اتارنا، اور عہدے کا طلب کرنا. اللہ مالوسی لکھتے ہیں کہ لیست لذائذ فی الحقیقہ، یہ تین چیزیں حقیقت میں لذت نہیں ہے، بل دفع آلام، بلکہ ایک رنج کو دور کرنا ہے. آدمی کو جب شہوت ہوتی ہے تو بدن میں جو ایک مادہ جمع ہو گیا ہے اور اس سے اس کے بدن کے اندر ایک حرارت محسوس ہو رہی ہے، اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے وہ شہوت رانی کی طرف جاتا ہے. اب غصے کو اتارنا، اس میں بھی تو یہ ہے فوراً بدن کے اندر جو خون کھول رہا ہے، آدمی غصے کو اس لیے اتار رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آدمی جو بلندی لوگوں کے اندر چاہتا ہے، ریاست کو چاہتا ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آدمی کو کوئی لذت تو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اندر جو ایک گھمنڈ پیدا ہوا ہے اس کو اتارنا ہے. تو اس میں حقیقت میں لذت نہیں ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ہے لذت، لیکن کیسی لذت ہے؟ کیسی لذت ہے جس کے اندر ہم اور دوسرے جانور شریک ہے؟ بھائی شہوت کو پورا کرنا یہ انسان کا کمال تھوڑی ہے، کتا بھی تو یہ کرتا ہے، خنزیر بھی کرتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی کرتے، تو اس میں کون سا کمال ہو گیا؟ اور اگر لذت آ بھی گئی تو ایسی کون سی لذت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ختم، تھوڑی دیر میں ختم. اور ایک آدمی صدر بنا کتنے سال کے لیے؟ 2-4 سال کے لیے، پھر کوئی کھڑا ہو گیا، پھر ختم.
تو ایسی لذتوں میں کیا فائدہ جو بہت جلدی ختم ہونے والی ہو. اور اگر چلو لذت ہے بھی، لیکن اس کو لانے کے لیے، پانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پانچویں چیز امام راضی نے لکھی کہ اگر پیٹ کی لذت ہے، شرمگاہ کی لذت ہے، وہ تو کیسے ختم ہوتی ہے، مکمل کیسے ہوتی ہے؟ جب بدن کے اندر کی جو رطوبات ہے اور جو اسی طرح سے یہی لذتیں، یعنی پیٹ کے اندر ڈالا ہے کھانا، آخر کیا بن کے نکلے گا؟ آدمی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا نکلے گا؟ پانی کتنا گندا نکلے گا. اور دوسری بات یہ کہ آدمی ہمیشہ شہوت کے ساتھ نہیں رہتا، ہمیشہ غصے میں نہیں رہتا، اور ہمیشہ غصہ پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اور ہمیشہ آدمی بڑا نہیں ہوتا. آخر تو اس کو موت آنے والی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، محتاجی آنے والی ہے، اور جو فوت شدہ زمانہ ہے اس کے اوپر افسوس آنے والا ہے، موت کا ڈر ہے. یہ جب ساری چیزیں موجود ہے تو بظاہر تو اس میں لذت دکھتی ہے، لیکن ایسی لذت جس کے اندر بڑی بڑی آفتیں ملی ہوئی ہے اور جس بڑی بڑی مخالفتیں پائی جاتی ہے. تو یہ ترغیب دلانا شیطان کا گویا کہ ایک دھوکہ ہے. آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں مزے آ رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں. بالآخر آدمی شہوت میں بھی ٹھنڈا ہو کے رہ جاتا ہے. اسی طرح سے غصے کے بعد خود کو پچھتانا پڑتا ہے. اور آدمی اگر کسی جگہ کا بڑا بن کے رہا ہو، کسی کرسی کا سربراہ رہا ہو کسی جگہ کا، تو ایسے آدمی کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے جو اس نے غلط کام کیے ہو، لوگوں کو ستایا ہو تو. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو نہیں وعدہ کرتا مگر دھوکے کا. اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلا پارٹ تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو ان لوگوں کے قدم اکھاڑ دے، ان لوگوں کے قدم اکھاڑ جس پہ اوپر تو طاقت پالے اپنی آواز کے ذریعے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ مزامیر، گانا بجانا، لہو و لعب یہ چیز حرام ہے، اور ہر وہ آواز جو شیطان کی آواز ہو یا ہر وہ عمل جو شیطان کا عمل ہو، جو شیطان اچھا دکھاتا ہو، اس سے بچنا واجب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت قرطبی نے نقل کی. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ باجوں کی آواز، باجے بجانے کی آواز سنی. آپ نے اپنی انگلیوں کو اپنی کان میں ٹھونس لی اور اپنی سواری کو راستے سے ہٹا دیا، اور یہ کہتے جاتے یا نافع تسمع، اے نافع تم سن رہے ہو؟ تو میں کہتا کہ ہاں. تو پھر آگے چلتے، یہاں تک کہ میں نے جب کہا کہ نہیں اب آواز نہیں آتی، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور اپنی راستے کے اوپر اپنی سواری کو لائے. اور کیا فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح باجوں کی آواز سنی کسی چرواہے کے، آپ نے بھی اسی طرح سے کیا تھا. اب سوچیے آپ کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب ان حضرات کا یہ فعل ایک ایسی آواز میں جو اعتدال سے نہیں نکلتی تھی، بھائی چرواہا جو گاتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جب اس آواز میں ان کا یہ عمل تھا تو آج کی دنیا میں یہ گانا بجانا ایک فن بن گیا، بلکہ اس کو انڈسٹری کہا جانے لگا. آج کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج قرآن پڑھنے پر فخر نہیں ہے، آج ہمیں ان گانے بجانوں کے اوپر فخر ہے. ہمارے بچے اگر ڈانس کرتے تو آدمی او ہو، بچہ اگر کوئی گانا گاتا ہے تو اس کو بڑا یہ سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں. کاش کہ ہماری قوم اس بات کو سمجھتی کہ یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، شیطان اس طرح سے. اور اس میں کوئی شک نہیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا کا بڑا احسان اور نبی کا بہت بڑا کرم امت کے اوپر ہوا کہ ان چیزوں سے روکا. ورنہ اگر سر بازار اگر آپ کھڑے ہو اور وہاں پر یہ باجے بجنے کی آواز اور گانے بج رہے، آدمی خود ایسے ہی جھومتے ہو جاتا ہے. شریعت مطہرہ نے ایسی چیز کو حرام قرار دیا، منع کر دیا.
تو وما یعدہم الشیطان الا غرورا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. میرے جو بندے ہیں اس پر تجھے تسلط حاصل نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہیں تجھے ان کے اوپر قابو نہیں ملے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کارساز ہے، کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے. دیکھیے یہ اوپر جو آیت گزری اس کے اندر تفسیر مظہری کے اندر اور تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ شیطان جب زمین کے اوپر اترا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے رب تو نے مجھے زمین کے اوپر اتار دیا، تو نے مجھے مردود کر دیا، تو میرے لیے کوئی گھر تو دے، مجھے کوئی گھر تو ملنا چاہیے، میرا کیا گھر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حمام ہے، غسل خانے ہے، یہ تیرا گھر رہے گا، واش روم ہے وہ تیرا گھر رہے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ٹوپی پہن کے ٹوائلٹ میں جاؤ. عورتوں کو چاہیے کہ اوڑھنی اوڑھ کر جاوے. ہم لوگ کھانے کے وقت تو ٹوپی پہننا ادب سمجھتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ نفع المفتی وسائل کے اندر مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت سر کو ڈھانکنا یہ آداب میں سے ہے. تو شیطان نے درخواست کی کہ میرا گھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ واش روم ہوگا تیرا گھر. اس نے کہا میری کوئی مجلس بھی ہونی چاہیے جہاں میری بیٹھک لگتی رہے. کا بازار، الاسواق اور چوراہے جہاں پہ جہاں سے راستے نکلتے ہیں وہ. اس نے کہا کہ میرا کھانا فجعل لی طعامن، میرا کھانا کیا رہے گا؟ فرمایا کہ معلوم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ تیرا کھانا رہے گا. کہا میرا پینا، کہا ہر نشے والی چیز وہ تیرا پینا رہے گا. ہاں یہ صرف شراب، ہمارے یہاں فیجی میں صرف شراب کو حرام سمجھتے ہیں، نہ گناہ حرام ہے اس کو تو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. ہر نشے والی چیز یہ شیطان کا پینا ہے. کہا کہ میرا کوئی مؤذن ہونا چاہیے، میری آواز لگانے والا. کہا مزمار، جو باجے بجائے وہ. کہا میرا کچھ پڑھنے کا قرآن میرا. کہا شعر شاعری وہ تیرا قرآن رہے گا. میری کتاب کیا ہوگی؟ تک گدوانا، جو بہت ٹیٹو کراتے ہیں، جوانی کے جوش میں تو کروا لیے تھے، اب پچھتا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اب احساس ہوا تبلیغ کی برکت سے، کئی لوگ ماشاءاللہ تائب ہوئے، تو اب وہ فکر ہو رہا ہے کہ اب اس کو بھائی جیسے کرایا تھا ویسے نکالو اس کو. اس نے کہا کہ میری بات چیت کیا ہوگی؟ میری حدیث کا جھوٹ، تیری بات جھوٹ ہوگی. کہا میرے پیغام لے جانے والے، پیغام لانے والے. کہا کہ جتنے جوتیش ہے، کہنا ہے، وہ سب تیرے رہیں گے. کہا کہ میری کمین گاہ کیا ہوگی؟ میں کہاں پر لوگوں کی ٹاک میں کہا عورتیں، وہ تیری کمین گاہ رہے گی. یہ ساری باتیں سمرقندی کے بحر العلوم کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا، اور اس میں کچھ کمی کے ساتھ تفسیر مظہری کے اندر ہے. تفسیر مظہری میں یہ کہ اس نے کہا کہ میرا جال کیا ہوگا جس سے میں پھنساؤں گا لوگوں کو؟ تو کہا عورتیں. اس کو یہ کہا گیا کہ عورتیں تیرے. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہمارا سلوک ان چیزوں کے ساتھ کیا ہے. حمام کے اندر کیا ہوتا ہے، ہاں اس کے بھی آداب ہے. الحمدللہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تجھے قابو نہیں ملے گا. وکفی بربک وکیلا، تیرا رب کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. یہ میرے بندوں سے کون مراد ہے؟ کیا سب بندے مراد ہیں یا یہ کہ خاص بندے مراد ہیں؟ امام راضی نے اسی طرح سے علامہ آلوسی نے دو قول لکھے. ایک قول تو معتزلہ کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سب جتنے بھی اللہ کے بندے مکلف ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں،
کیونکہ یہاں مطلق کہا گیا ہے اور دوسری جگہوں پہ استثناء کیا گیا ہے۔ خیر یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آئندہ کل انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔